بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ مومنہ یاد آتی ہے تو دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کلاس میں ہر دل عزیز اور گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ امیر والدین کی بیٹی مگر دل گداز رکھتی تھی۔ اپنے کالج کی کئی غریب طالبات کی چپکے مدد کیا کرتی۔ دل کی خوبصورتی کے ساتھ صورت کی بھی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر مومنہ کو پڑھائی سے شغف نہیں تھا۔ اس کے والدین نے بھی FA کے بعد اسے کالج سے اٹھا لیا کہ پڑھائی کے بوجھ سے ہماری بیٹی کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ مومنہ کی ماں باپ کی اس سوچ پر مجھے حیرت تھی اور دکھ اس بات کا کہ اس جیسی اچھی لڑکی کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ اب میرے لیے کلاس میں نئے سرے سے دوست بنانا بہت مشکل تھا۔ کوئی ہم خیال ہو تو تبھی دوستی ہوتی ہے۔ میں خود کو اس کے بنا تنہا محسوس کرنے لگی۔ بے شک اس نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا، مگر مجھ سے رابطہ رکھا، فون کرتی اور کبھی خود ملنے آ جاتی۔ شاید وہ بھی میرے بغیر خود کو ادھورا تصور کرتی تھی۔ جب آتی کوئی نئی بات سنا جاتی۔ اس دفعہ آئی تو بتایا کہ کویت سے اس کے چچا اور ان کی فیملی ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے اور وہ ان لوگوں کے برابر والے مکان میں قیام پذیر ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ گھر اس کے چچا ہی کا تھا جو مدت سے بند پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کے چچا کی فیملی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب اس نے بتایا کہ اس کے چچا کے بیٹے جہاں زیب سے اس کی منگنی ہونے والی ہے تو اس کے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا۔ میں بہت کم ہی مومنہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ میں کالج اور گھر کے کاموں سے ہی فارغ نہیں رہتی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کرتی کہ تم ہمارے گھر کب آؤ گی؟ تم تو آتی ہی نہیں۔ اس بار جب مومنہ نے یہ بات کہی تو میں نے جواب دیا، آنے میں دقت سواری کی وجہ سے ہے، تم گاڑی بھیجو گی تو آ جاؤں گی۔ اس کی تو باچھیں کھل گئیں۔ اتوار کی صبح اس نے گاڑی بھجوا دی، امی سے اجازت لی اور میں مومنہ کے گھر جا پہنچی۔ جو ہی اس کے گھر میں قدم رکھا، سب سے پہلے ایک سرو قد نوجوان نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اس کا کویت والا کزن جہاں زیب ہے، جس سے عین قریب اس کی منگنی ہونے جا رہی ہے اور جسے دیکھنے کا ارمان لے کر آئی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ شکل کا اچھا تھا، لیکن شخصیت میں نہ جانے کیا کمی تھی کہ اسے دیکھ کر میں مایوس ہو گئی۔ میری آواز پر مومنہ اپنے کمرے سے نکل آئی، گم جوشی سے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جہاں زیب بھی سائے کی طرح ہمارے پیچھے چلا آیا، الٹے سیدھے مذاق کرنے والا تھا۔ تبھی وہ میرے دل سے اتر گیا۔ سوچا مومنہ جیسی باوقار لڑکی کیوں کر اس اوچھی شخصیت والے مرد کے ساتھ گزارا کرے گی۔ مجھے یہ رشتہ بالکل بے جوڑ لگا۔ انہی دنوں مومنہ کے بھائی کی شادی تھی۔ دعوت نامہ دیا اور وعدہ لیا کہ ضرور آنا۔ یہ ہونے والی بھابھی اس کی کزن یعنی جہاں زیب کی بہن تھی۔ شادی کے دن مومنہ سج دھج کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ آج جہاں زیب کو اپنے دل پر قابو نہیں رہا۔ وہ بہانے سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، بار بار فوٹوگرافر کو پکڑ لاتا اور مومنہ کے پاس کھڑا ہو کر اسے ہدایت دیتا کہ ہماری تصویر بناؤ۔ اس کی یہ حرکت اور کھلی۔ مومنہ بھی بیزار نظر آنے لگی۔ شادی کا گھر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جہاں زیب کو دھتکار دے، مگر روحانسی ضرور ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو عجیب ہی مخلوق ہے، اور تیری اس کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی ہے۔ مائنڈ کیا کرنا بھائی، یہ تو پاگل ہے، عرصے سے بیرون ملک میں رہا ہے، تبھی اسے یہاں کی ریتو روایتوں کا شعور نہیں، کچھ عرصے بعد سدھر جائے گا۔ میں تو مومنہ کی اعلیٰ صرفی کی معترف ہو گئی۔ شادی والے دن کوئی بدمزگی نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ شمائلہ بھابھی بن کر ان کے آنگن میں آ بسی۔ مومنہ کا بھائی اپنی دلہن کو پا کر بہت خوش تھا۔ بھائی اور بھابھی کو خوش و خرم دیکھتی تو آئندہ زندگی کے بارے میں پر امید ہو جاتی اور اچھی سوچوں کو اپنے سپنوں میں سجانے لگتی۔ منگنی ہو گئی۔ مومنہ خوش تھی کہ اس کی شادی شمائلہ کے بھائی سے ہو رہی ہے، جو اس کی پیاری بھابھی تھی اور اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔
لیکن اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا جب جہاں زیب کی اوچھی طبیعت سے مومنہ کے والد اور بھائی خار کھانے لگے۔ وہ صبح ہی ان کے گھر آ جاتا، باورچی خانے میں گھس جاتا اور مومنہ کے پیچھے پیچھے پھرتا۔ جہاں زیب کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی ایسی حرکتوں سے اس کی منگیتر کے گھر والے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ اتنے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے مومنہ کو جہاں زیب سے بہانے سے انکار کر دیا۔ یوں یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ میری سہیلی کو اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا ذرا بھر بھی ملال نہیں ہوا۔ شاید اس کے دل کے نہاہانوں میں بھی کہیں اپنے منگیتر سے ناپسندیدگی کے جذبات موجود تھے۔ اب پھر سے اندیشوں نے سر اٹھایا کہ غیر سے ناتا جوڑنے پر مومنہ کو کہیں ناخوشگوار دن نہ دیکھنے پڑ جائیں، لیکن یہ سارے اندیشے اور خوف اس وقت پس پش چلے گئے جب اس کی خالہ اپنے بیٹے ساحل کا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ مومنہ نے ساحل کو دیکھا، وہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر جیسا نظر آیا۔ اتنے عرصے بعد دیکھا تھا، سنجیدہ اور مہذب تھا، بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا۔ بس اس کی یہی ادا مومنہ کو پسند آ گئی۔ وہ جس وضع کا شریک حیات چاہ رہی تھی، ساحل بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کے ماں باپ بھی ساحل کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بھائیوں نے لاڈلی بہن کی ڈولی سجائی اور دلہن بنی ہوئی جگر گوشہ کو بابل نے دعا دے کر رخصت کیا۔ وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی اپسرا تھی یا آسمان سے حور اتر کر آئی تھی۔ پاکیزہ خیالی کا جو خزانہ اس کے دل میں دفن تھا، شاید یہ اسی کا نور تھا۔ جس نے بھی دلہن کا چہرہ دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان میں جہاں زیب بھی تھا۔ جب اس نے مومنہ کا چہرہ دیکھا تو مجنوں ہو گیا۔ اس کے گھر جا کر شراب پی اور پھر شادی والے دن گھر آ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت مومنہ کی رخصتی ہو رہی تھی۔ جہاں زیب کی بہن کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ آپے سے باہر ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے تقریب میں بدمزگی پیدا ہو۔ تبھی شمائلہ نے بھائی کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اسی دم دلہا دلہن کو رخصت کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو ششدر رہ گئی۔ وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی سورج چاند کی جوڑی تھی۔ اپنے خوبصورت خوابوں اور امنگوں کے ساتھ وہ پیادے سدھار گئی۔ اپنے خواب پلکوں میں چھپائے وہ اپنے دولہا کا انتظار کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ آئی، اس کا دولہا کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، سچ کہو مومنہ، تمہارے کزن نے عین رخصتی کے وقت خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ جب ہماری گاڑی چلی تھی اسی وقت ایمبولینس آئی تھی اور وہ اسے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں رو رہی تھیں۔ سنا ہے ہمارے جاتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ وہ تم سے جدائی کا صدمہ نہیں سہ پا رہا۔ یہ باتیں اپنے دلہا کے منہ سے سن کر مومنہ نے آنسوؤں کی بار سے جھکی پلکوں کو اٹھایا تو اس کے سارے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے اور کچیاں روح میں اتر گئیں۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ جب تمہاری بھابھی جہاں زیب کو کمرے میں لے جا رہی تھیں، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہے اور جب بہن رخصت ہوتی ہے تو بھائی اس وقت رویا ہی کرتے ہیں۔ مومنہ سے یہی جواب بن پڑا تو ساحل نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا سابقہ منگیتر بعد میں بہن بھائی بن جاتے ہیں؟ یہ تو آج پتہ چلا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کی ہو جانے پر رو رہا ہے۔ اف میرے خدا، مومنہ نے سوچا، یہ شخص تو اس ہلکی طبیعت والے جہاں زیب سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا معصوم تو تھا، اور یہ آدمی جو معتبر اور باوقار لگتا ہے گھونگھٹ میں بیٹھی دلہن کو تانے دیے جا رہا ہے۔ اگر جہاں زیب رویا یا زیادہ شراب پی کر اس کی حالت بگڑ گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ ایسا کرے، نہ ہی مجھے اس سے شادی کی آرزو تھی۔ تاہم اپنی صفائی میں اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ دکھ کی وجہ سے آنسو نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اسے افسوس تھا کہ ساحل اس کے خوابوں کی تعبیر کے بالکل برعکس نکلا۔ وہ آدمی شکی تھا اور شک کی درار نے پیار کے تاج محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ کس نے اللہ جانے کیسی باتیں شادی والے دن دلہا کے گوش گزار کر دی تھیں۔ یہی سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ شادی کو 1 ماہ بیت گیا۔ ساحل کے رویے سے صد مہری نہیں گئی۔ دفتر سے آ کر وہ خاموشی سے لیٹ جاتا۔ مومنہ منتظر ہوتی کہ وہ اسے بلائے، مگر وہ ایسا پتھر ہو گیا جیسے مومنہ اس کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو۔
شادی سے قبل جو خوشی بھری امیدیں اپنے پلوں سے باندھ کر اس گھر میں آئی تھی، سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ زندگی کی یہ پہلی چوٹ تھی جو مومنہ کے دل پر لگی تھی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر پھر اللہ نے اس کی تنہائی بانٹنے کو اس کی گود ہری کر دی۔ امید بندھی کہ اب ساحل اسے چاہنے لگے گا۔ اس مرحلے پر جیسے بھائی نے شمائلہ بھابھی کی ناز برداریاں شروع کر دی تھیں، وہ بھی اسے اہمیت دے گا، مگر ساحل نے اس خوشخبری کو سن کر بھی ویسی ہی باتیں کی جو دل کو ریزہ ریزہ کرتی ہیں۔ اللہ جانے کیسی غلط فہمیوں میں ساحل کے دل کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ بہانے بہانے اس کی تذلیل کرتا، حالانکہ مومنہ نے جب ساحل کو دیکھا تھا تو اسے خود پسند کر لیا تھا۔ وہ جہاں زیب سے تو ہرگز محبت نہیں کرتی تھی۔ بیٹی نے جنم لیا۔ مومنہ کی والدہ نے داماد کو فون پر بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آ کر دیکھ جاؤ۔ جواب دیا، بیٹی کا منہ کیا دیکھوں جب اس کی ماں کا منہ ہی بھلا نہیں ہے۔ یہ سن کر مومنہ کی والدہ نے دل تھام لیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو پہلی اولاد کی خوشی کو بھی خوشی نہیں سمجھتا۔ بیٹی کو لے کر مومنہ خود ہسپتال سے گھر آ گئی۔ اس کی ساس دوسرے بیٹے کے گھر تھیں۔ اکیلا گھر اسے ویرانہ لگتا تھا۔ جی چاہا کہ اسی وقت اس ویرانے کو چھوڑ کر چلی جائے، مگر اب اس کے ساتھ ایک ننھی بچی بھی تھی۔ 1 سال بعد دوسری بیٹی نے جنم لیا تو ساحل کا مزاج اور بھی برہم رہنے لگا۔ اب وہ گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا۔ رات گئے آتا اور صبح دم تیار ہو کر نکل جاتا۔ شوہر کا دل جیتنے کی اس بیچاری لڑکی نے ہر ممکن کوشش کی، مگر بالآخر اس کا حال خراب ہو گیا۔ اس کی عادت تھی کہ میکے بہت کم جاتی تھی، اس خوف سے کہ والدین اسے دکھی دیکھ کر دکھی نہ ہو جائیں۔ وہ ان سے کہتی کہ میں خوش ہوں۔ شوہر کی بے رخی سہتے سہتے ایک دن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ساحل سے کہا، مجھے میکے چھوڑ آئیے۔ اسے یہ فرمائش بھی ناگوار گزری۔ جواب دیا، والدین کے لیے جانا چاہتی ہو یا جہاں زیب کی خاطر؟ سنا ہے وہ تمہاری جدائی میں بیمار رہتا ہے۔ 2 بیٹیوں کی ماں شوہر کے اس طعنے کو سن کر بھی خاموش رہی، مگر اللہ نے اس کے دل کی سنی اور اتفاق سے مومنہ کے ابو بیٹی کے گھر آ گئے۔ اسے زرد اور کمزور دیکھ کر ان کا دل بجھ گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ میکے آئی تو میں اس سے ملنے گئی۔ اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو نہ بتانا، مگر دل کی خوشی چہرے سے چھپ نہیں سکتی اور زندگی کے دکھ بھی صورت پر کندہ ہو جاتے ہیں۔ والدین بچے نہیں تھے کہ کچھ نہ سمجھتے۔ انہوں نے ساحل کو بلوایا اور کہا، اگر تم بیوی کو ٹھیک طرح سے رکھ نہیں سکتے تو طلاق دے دو۔ اس نے بھی زیادہ مزاحمت نہیں کی، نانا نانی کے حوالے اپنی بیٹیوں کو کیا اور طلاق بھجوا دی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرے سے مومنہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی آفس کی سیکرٹری سے بیاہ رچانے کی آرزو تھی، مگر والدین نہیں مانے۔ ساحل کو تو بہانہ چاہیے تھا، سو مل گیا۔ طلاق دے کر اس نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی۔ 4 سال بعد والدین کے دباؤ میں آ کر مومنہ کو بھی نکاح ثانی کرنا پڑا۔ اس کی شادی جہاں زیب سے کر دی گئی۔ یوں جو بندھن پہلے بندھ جانا تھا وہ بعد میں بندھ گیا۔ اس کی بھابھی اور بھائی نے ہی اسے اس رشتے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن والدین بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ اگر چاہے تو توہر کے پودے کو شہد کا چھتا لگا دے۔ وہ جس کو اوچھا اور ناپختہ ذہن سمجھتی رہی، وہی جہاں زیب اس کے گھائل دل کا مرہم ثابت ہوا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ مومنہ کا دل جیتنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے اس کے کزن نے اتنی کوششیں کیں کہ بالآخر ایک روز مومنہ کو اپنی وہ کیفیت یاد آ گئی جب وہ ساحل کا دل جیتنے کے لیے دن رات ہلکان ہوا کرتی تھی۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ایسی ہی کوششیں کرتا ہے، وہی دکھ سہتا ہے جو اس نے سہے تھے۔ تو کیوں نہ میں اس شخص کی قدر کروں جو میری قدر کرتا ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات مومنہ نے جب مجھے کہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر میں اس کے آنسو میں محبت کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ سچ یہ ہے کہ ہماری عورتیں صرف سخت مزاج مردوں کو ہی پسند کرتی ہیں، اور شاید اسی کو مردانگی سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ہی بچپن سے ایسا بنا ہے۔ ہنسمکھ اور شرارتی مرد ان عورتوں کو اچھے ہی کب لگتے ہیں، اور پھر یہی مرد جب شادی کے بعد اپنی خشک مزاجی سے عورت کا دل کچی کچی کرتے ہیں تو اس کا دل کچی کچی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔